اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ناموں کے ورد کرنے کے کیا آداب ہیں؟ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ نا کہہ دیتے ہیں جی اللہ کے ناموں کا ورد کرو، یا قہارو یا قہارو یا وہابو یا رزاقو پڑھتے رہو۔ اللہ کے بندے جس طرح انسان ہیں، انسانوں کے اندر ہوتے ہیں نا وہاب، عبد الوہاب بھائی، عبد الرزاق بھائی، عبد المتین بھائی، عبد السمی بھائی، سمی بھائی، اسی طرح جنہوں نے بھی اللہ کے ناموں کے اوپر اپنے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں جی، یا کہارو پڑھو گے یا کوئی بھی اللہ کے نام کی صفت آپ پڑھو گے تو ان ناموں کے اوپر جنہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پکار رہے ہوگے، پڑھ رہے ہوگے کتنی زیادہ تعداد میں، تو وہ آ کر آپ کو ہاں بھائی کیوں بلایا ہمیں۔ کئی مریض حاضر ادھر آتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس مریض نے ہمیں خود بلایا ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں تو جس طرح آپ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یا کہارو پڑھا ہے، بھائی کس نے آپ کو کہا یا کہارو اللہ کا نام ہے؟ اگر دیکھو میری بات سنو، اللہ کو پکارنا ہے نا تو ساتھ لگاؤ یا اللہ یا قہارو، یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا شافیو۔ اللہ کا نام تو لگاؤ بھائی ساتھ۔ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی دیکھو نا آپ، اللہ کا نام لگائے بغیر اللہ کی صفت کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، یہ رگڑا لگ جاتا ہے بندے کو، رگڑا چڑھ جاتا ہے اگر اس طرح کیا جائے۔ آئندہ نہیں کرنا یہ ورد، جب ورد کرنا ہو کسی بھی اللہ کے نام کا ساتھ یا اللہ ضرور لگاؤ، ورنہ پھنس جاؤ گے، ایسے پھنسو گے کہ یاد کرو گے۔ آئندہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں کرنا۔ بس میری بات سنیں، اس کا طریقہ کار ہمیں یہ ہے کہ قرآن کو چومنے چاٹنے کے لیے بس رکھی رکھو گھر میں، مردے بخشوانے اور جلانے کے لیے خود نہ پڑھنا، زحمت نہیں کرنی، پھر ایسے ہی بندہ پھنستا ہے، پھر جگہ جگہ ذلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی خود پڑھو قرآن کو، ایک دو منٹ روز پڑھ لو، فیملی کو بٹھا کر سب پڑھو، سنو اور سے لفظی ترجمہ، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے رب کا میسج خط جو آیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم نے کیسے غلط چیزوں سے بچنا ہے۔ اور غلط چیز سے بچنا تو دور کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلط ہے کیا اور صحیح ہے کیا، یہ ہماری حالت ہے۔ اور ہم سے بڑا جو ہے نا مومن کوئی نہیں ہوتا، دعوے تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نا میرے بھائی بہت مسئلہ بنتا ہے پھر، ٹھیک ہے غور و فکر سے سوچ سمجھ کے ہر کام، ہر کتاب بھی پڑھ لینی چاہیے، ہر بیان بھی نہیں سننا چاہیے، ٹھیک ہے ہر ورد بھی جو ملے نیٹ پہ وہ شروع نہیں کر دینا چاہیے، پھنس جاتا ہے بندہ۔ سب سے بہترین آپ کے پاس کسوٹی ہے اللہ رسول کی، قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ اس کو غور و فکر کرو، قرآن پڑھو، بخاری شریف، مسلم شریف، اس سے آئے کتب ستہ جو ہیں ان کے اندر سارے اللہ رسول کا پیغام موجود ہے۔ قرآن کو ساری دنیا مانتی ہے، وہ چاہے وہ کسی فرقے سے ہو، ٹھیک ہے اوپر سے بشک نہ کہتے ہو جی ہم نہیں مانتے، لیکن اندر سے ان کا دل تسلیم کرتا ہے، الحمدللہ یہ بات مانی جا چکی ہے۔ اور حدیثیں بھی قرآن کے بعد ان کا درجہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جی ابن حبان، یہ بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انسانیت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے تو ان میں آپ سٹڈی کریں، جو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں آپ ان کے پڑھیں یا سنیں۔ اب تو آڈیو میں بھی آ چکی ہیں کتابیں بھی، قرآن بھی ہر زبان میں آ چکا ہے، ہر زبان میں آڈیو میں حدیث کی کتابیں آ چکی ہیں۔ وہ پرانے دور میں نا نہیں ہوتی تھیں سہولیات، لیکن عمل بہت ہوتا تھا لوگوں کا۔ آج کل عمل سے زیرو ہے ہم لوگ، اور سہولیات اتنے ہیں، ہم پر حجت قائم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں کہہ سکتے کل کہ یا اللہ ہمارے پاس پہنچی نہیں تھی حدیث اور قرآن کا ترجمہ، ہم کیسے پڑھتے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، اس میں سے 24 منٹ تو اللہ کو دے دو ظالمہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں مریضوں کو، ٹھیک ہے ہاں یہ یاد رکھیں آپ، اللہ رب العالمین آپ کو صحت عطا فرمائے۔
جو بتایا ہوا ہے علاج بیچ میں نہیں چھوڑنا. علاج شروع کرتے ساتھ بندہ ٹھیک ہو جائے نا, یہ شیطین کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے. وہ ایک دم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی, یعنی ڈبل تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر اب اٹیک ڈبل کرنا ہے. وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب تو ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں, اب لہذا پڑھائیاں چھوڑ دو, جو بھی طریقہ کار معالج نے بتایا وہ چھوڑ دو, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں پہلے ایک دن سے. میں کہتا ہوتا ہوں پہلے سے ڈبل کر دو پڑھائی, کیونکہ شیطین کا دھوکہ ہے یہ ایک دم سے ٹھیک ہو جانا. ٹھیک ہے, جب ٹھیک ہو جاؤ نا پھر بھی زندگی کی روٹین نہ چھوڑو, یہ چیزیں پڑھائیاں اذکار اللہ رسول کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں نا, کیونکہ انہی کو چھوڑ کر ہم پھنسے تھے. جب ان کو ہم ہماری نسلیں پڑھتے رہیں گے زندگی بھر, یار ٹائم ہی نہیں لگتا, 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ بھی نہیں لگتے ان چیزوں کو پڑھنے میں. نماز ہے, اذکار ہے صبح شام کے, اور 8 نماز کے بعد کے اذکار ہیں اپنے پروٹیکشن کے حفاظت کے لیے, پڑھ کے پھونکو, دم کر کے پانی بھی پیو. ہاں زیادہ نہیں لگتا یار, گھنٹہ لگا لو. اللہ کے لیے 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اس میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو ہم نہیں دے سکتے, اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ہم نے یہ جو ہے نا. تو یہ آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے, مصروف ہوتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا, کبھی کبھار وائس میسج اور اس کا آنسر بھی نہیں دے سکتا, مصروف ہوتا ہوں تو ناراض نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے نا, ہاں وائس میسج کر کے چھوڑ دیا کریں. جب میں آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں ایسے ہے, میری بات سنیں, میں اصل میں نا مصروف ہوتا ہوں, وائس میسج وغیرہ کر کے چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے نا, آپ سنیں میری بات, وائس میسج کر کے انتظار کیا کریں جواب کا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. اور کچھ پوچھنا ہو بس یہ چیز میں ساری زندگی نہیں چھوڑ, بس کو پکڑنا ہے, بس پکڑنا ہے. آپ کا دل کرتے نا میں مسجد میں بیٹھ جاؤں, بھائی کام بھی کرو ساتھ کو کام ڈھونڈو. ٹھیک ہے, فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. فارغ مکان میں کس کا قبضہ ہو جاتا ہے, فارغ جو مکان بیٹھ نہ یوز کر رہا ہو کوئی بندہ, تو ادھر جنات ڈیرے ڈال دیتے ہیں نا شیطین. اسی طرح بندے کو بھی پکڑ لیتے ہیں جب وہ فارغ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پڑھو, نماز پڑھو, ٹھیک ہے, مسجد میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. ٹھیک ہے, ہاں, اور کوئی جو آپ کا دل کرتا ہے نا وہ کام کاج شروع کرو, فارغ نہ بیٹھو. ٹھیک ہے, ہاں گھر والوں کی ہاں گھر والوں نے آپ کو ٹھیک کہا ہے. آئندہ یہ اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے نا, اگر تو میں روکتا نہیں ہوں, کرو. اللہ کے 99 نام ہے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے قرآن حدیث میں. آپ ساروں کا ورد کرو, نو پرابلم. کسی ایک کا بھی کر سکتے ہو, سب کا بھی کر سکتے ہو, لیکن کس طرح کرنا ہے میں نے کیا طریقہ کار بتایا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نام اٹھاؤ, اس کے ساتھ یا اللہ ضرور لگاؤ. یا اللہ یا قہارو. آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں یا قہارو پڑھتے پڑھتے میں پھنس گیا تھا. ٹھیک ہے, اب یا قہارو کیا, اس کا میننگ کیا ہے؟ یعنی میننگ کو چھوڑو, آپ اس نام پر جن نے نام رکھا ہوا تھا اپنا, ٹھیک ہے, جو آپ کو چمڑا تھا, تنگ کیا تھا جس نے, اب آپ پکارتے رہے ہیں کتنے, یعنی زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا آپ نے, اب وہ اس نے آپ کے پکڑ لیا آپ کو. سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو آئندہ ایسے نہیں کرنا. آئندہ کرنا یہ ہے کہ یا قہارو پڑھنا ہے نا اگر, تو یا اللہ ساتھ ضرور لگانا ہے.